لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم إلى آخر الحديث. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق سے جہنم کی صفات کا باب پڑھ رہے ہیں، باب صفت النار وانہا مخلوقہ کی آخری حدیثیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ اس باب میں جہنم کی صفات کے تعلق سے قرآنی آیات اور اسی طرح سے کئی احادیث پڑھ چکے ہیں جن میں جہنم کی صفات اور جہنم کی آگ کی حرارت وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کچھ چیزیں ہیں اس کو بھی جہنم کا اثرات اسے بھی جہنم کے اثرات میں شمار کیا گیا ہے، جیسے کہ تیز بخار آنا، اسی طرح سے زمین پر تیز گرمی کا ہونا۔ آج جہنم کی اصل آگ کی جو حرارت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کتنی بھی تیز آگ دیکھ لیں اس سے وہ کہیں زیادہ طاقتور آگ ہے۔ دیکھیں، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک، یہ اس باب کی آخر کی حدیث، آخر سے تیسرے نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نارکم، تم لوگوں کی آگ، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تم لوگوں کی آگ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ان کانت لکافیتن، ان کانت لکافیتن، یہ ان اسے مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے، یعنی اصل میں ہے انہا کانت لکافیتن۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ مخففہ من المثقلہ ہے؟ آگے جو اس کی خبر آتی ہے وہ آگے والی خبر پہ لام داخل ہوتا ہے، تو لکافیتن آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے منصوب بھی ہے، تو منصوب تو آپ جب سمجھیں گے اعراب تب پڑھیں گے، ورنہ لام دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ انہ ہے اصل میں۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ان کانت لکافیتن، یعنی انہا کانت لکافیتن، یقیناً یہ تو کافی تھی، یہ آگ جو دنیا کی ہے جلانے کے لیے کافی تھی۔ ان کانت لکافیتن، یقیناً یہ تو کافی تھی، یہ آگ جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے کافی تھی۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فضلت علیہن ب69 جزءا، دنیا کی آگوں پر، علیہن دنیا کی آگوں پر اس کو فضیلت دی گئی ہے 69 گنا، 69 حصہ زیادہ، دنیا کی آگوں پر 69 حصہ اس کو زیادہ بڑھایا گیا ہے۔ فضلہ نے بڑھانا، اضافہ کرنا، فضیلت دینا، تو دنیا کی آگوں پر اسے 70 گنا بڑھایا گیا ہے۔ کلہن مثل حدھا، اور وہ 69 حصے جو بڑھائے گئے ہیں ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح سے ہے، ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی آگ کتنی طاقتور ہوگی، جہنم کی آگ کتنی طاقتور ہوگی۔ دنیا کی آگ میں جو سب سے تیز آگ ہے گویا کہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں مختلف قسم کی آگ ہیں، کچھ آگ ہے ان کی حرارت کم ہوتی ہے، جیسے خاص طور سے آپ جو گھاس پھوس ہے اسے جلاتے ہیں تو اس کی طاقت میں کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن آپ مضبوط لکڑیاں جلائیں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں اسے جلائیں تو اس میں اور زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یورینیم وغیرہ کو جلایا جاتا ہے تو تقریباً 50,000 ڈگری سیلسیس گرم کیا جاتا ہے اس کو، یعنی اس کو
200 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाता है और 50,000 डिग्री सेल्सियस उसको गर्म किया जाता है, तब जाके यूरेनियम वगैरह बनते हैं। तो उससे भी, यानी दुनिया की जो तेज से तेज आग हो सकती है उससे भी 70 गुना ज़्यादा तेज है, यानी उसमें 69 हिस्सा और मिला लें तब जा करके कि ये आग को पहुंच पाएंगे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अगर 200-300 डिग्री सेल्सियस कोई आग हो तो चंद ही सेकंड में जल जाएंगे, चंद ही सेकंड में जल के ख़त्म हो जाएंगे। और ये आग, जो हमारी आग इस वक्त जो दुनिया में सबसे तेज़ आग तस्वुर की जाती है वो 50,000 डिग्री सेल्सियस की है, जो यूरेनियम वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ आग होगी तो कितनी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो यहाँ पर जहन्नम की हौलनाकी बताना मकसूद है कि जहन्नम बहुत हौलनाक जगह है, बहुत ही खौफनाक जगह है। उसकी आग अगरचे उसका एक मामूली हिस्सा भी इंसान को जलाकर खाकस्तर करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इतनी तेज़ दहकाई गई है कि दुनिया की कोई भी आग जिसका तस्वुर हम कर सकते हैं उससे भी वो 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसमें शारहीन ने यह भी कहा है कि ये 70 गुना बताना मकसूद नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि 70 का लफ्ज़ ये आमतौर पर कसरत के लिए इस्तेमाल अरब में होता था, कसरत के लिए, यानी जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि 1 का 70 मिलेगा, या चाहे 70 बार ऐसा कहें तब भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कह रहे कसरत बताना भी मकसूद हो सकता है, मुमकिन है इससे ज़्यादा भी ताकतवर हो, गोया कि इससे कम ताकतवर नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा ताकतवर ही ये आग होगी। वल्लाहु आलम। चलें आगे की हदीस में है जहन्नम के खासिन का तज़किरा। इससे पहले हम जन्नत की सिफात जो पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि जहन्नम के दारोगा का क्या नाम है। यहाँ जहन्नमी का तज़किरा आया है तो इसमें ख़ुसूसी तौर से उसके खासिन का तज़किरा, जहन्नम का जो दारोगा है उसका तज़किरा आया है। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر। कह रहे हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना मिंबर पर पढ़ते हुए आप पढ़ रहे थे, वना तो या मालिक, और जहन्नमी लोग कहेंगे ऐ मालिक, कहेंगे ऐ मालिक उद्उ लना रब्बक, अपने रब से दुआ कर दीजिए, युखफ़िफ़ अन्ना अल-अज़ाब, कि हमसे अज़ाब को कम कर दे। तो यहाँ पर जहन्नम के खासिन का नाम गोया के लिया गया है, नाम बताया गया है कि जहन्नम का एक दारोगा है, जहन्नम का एक गेटमैन है जो उसका जिम्मेदार है, उसका नाम मालिक है। यानी ऐसे उसे नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि उस पर एक जिम्मेदार मुतय्यन किया गया है उसको दहकाने के लिए और उसकी देख रेख करने के लिए और उसमें लोगों को दाखिल करने के लिए। قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة، कह रहे उसामा बिन ज़ैद से कहा गया, उसामा बिन ज़ैद को हिब्बे रसूल कहा जाता है ना, हिब्बे रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी से, जलील क़द्र सहाबी से कहा गया, लौ अतैत फुलानन फ़कल्लमतहु, अगर आप फुला के पास आते और उनसे गुफ्तगू करते, अगर आप फुला के पास आते और उनसे गुफ्तगू करते, यानी काश कि आप फुला के पास जाते और उनसे गुफ्तगू करते। फुला से मुराद यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये उस वक्त का वाक़या है जब बलवाइयों ने उनके घर को घेर लिया था और उन्होंने कहा था कि क़िताल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ना किया जाए, बलवाइयों से लड़ाई ना की जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाते और उनको नसीहत करते कि आप हुक्म दें और इन बलवाइयों को हम लोग मार भगाएं यहाँ से, चाहे इसके लिए खून खराबे की नौबत क्यों ना आए। इन्होंने पूरे मदीना का नाका बंद कर रखा है, इसी तरह से आपका हुक्का पानी बंद कर रखा है और बहुत सारे मसाइल खड़ा कर दिए हैं, तो आप हुक्म दें और हम इनको मार भगाएं। तो उन्होंने कहा, यानी लोगों ने कहा कि आप जाएं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब शख्सियत हैं, इसी तरह से आपका मकाम भी बहुत ऊंचा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक सरिये का अमीर बना करके भेजा था, तो आप जाएं उनसे बात करें कि हुक्म दें तो हम फिर से क़यादत करके इनको मार भगाएं, हम अपनी फ़ौज को तैयार करें और इनको यहाँ से भगा दें।
تو لوگوں نے کہا لو اتیت فلانا فکلمتہ، اگر آپ فلاں کے پاس جاتے اور ان سے گفتگو کرتے، یعنی کاش کہ آپ حضرت عثمان کے پاس جاتے اور ان سے گفتگو کرتے اس سلسلے میں۔ قال، تو اسامہ نے کہا انکم لترون، تم لوگ دیکھتے ہو، انی لا اکلمہ الا اسمعکم، کہ میں ان سے نہیں گفتگو کرتا ہوں مگر یہ کہ تم لوگوں کو سناؤں۔ یعنی کہا یہ کہ میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے گفتگو نہیں کرتا ہوں، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں جو بھی گفتگو کروں تمہارے سامنے سر عام کروں اور تم لوگ بھی سنو، جو بھی ان کو نصیحت کروں تو تم لوگ چاہتے ہو کہ سر عام نصیحت کروں، سر عام ان سے گفتگو کروں، سر عام ان کو مشورہ دوں تاکہ تم لوگ بھی سنو۔ انکم لترون، یقیناً تم لوگ چاہتے ہو، تمہارا خیال ہے، تم لوگوں کی خواہش ہے، انی لا اکلمہ الا اسمعکم، کہ میں ان سے بات نہ کروں مگر یہ کہ تم لوگوں کو سناؤں۔ انی اکلمہ فی السر، میں تنہائی میں ان سے بات کرتا ہوں، میں خفیہ طور پر ان سے جا کر ملتا ہوں، ان کو مشورے دیتا ہوں۔ انی اکلمہ فی السر، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں خاموشی میں، تنہائی میں، اکیلے میں، دون ان افتح بابا، بغیر اس کے کہ میں دروازہ کھولوں، لا اکون اول من فتحہ، جس میں اسے پہلا کھولنے والا نہ بنوں، بغیر اس کے کہ میں کوئی ایسا دروازہ کھولوں کہ اس میں ہی دروازہ کھولنے والا بنوں۔ یعنی اگر میں سر عام ان کو کہوں کہ آپ آرڈر دیں اور مار کے بلوائیوں کو ہم بھگا دیں یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ شر و فساد اور بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد وہ بلوائی تمام لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، تمام لوگوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیں گے۔ تو میں اس طرح سے شر نہیں کرنا چاہتا، شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، چپکے چپکے ان کو مشورے دیتا ہوں، تنہائی میں ان سے ملتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ آرڈر دیں تو فوج آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اور بس ان کو بھگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو انہوں نے کہا دون ان افتح بابا، بغیر اس کے کہ میں کوئی ایسا دروازہ کھولوں، لا اکون اول من فتحہ، کہ میں اس کا پہلا کھولنے والا نہ بنوں، یعنی میں اس کا پہلا دروازہ کھولنے والا نہیں بننا چاہتا۔ ولا اقول لرجل، اور میں کسی آدمی سے نہیں کہہ سکتا، ان کان علی امیرا، جبکہ وہ مجھ پر امیر ہو، انہ خیر الناس، کہ وہ سب سے بہتر ہے، اور میں کسی شخص کے سلسلے میں جو مجھ پر امیر ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ بعد شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد اس چیز کے بعد جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ قالوا وما سمعتہ، لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا سنا ہے جس کی وجہ سے آپ جا کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے، میں یا فلاں، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ سب سے بہتر ہے، وہ کون سی چیز آپ نے سنی ہے؟ یقول، تو اسامہ بن زید نے کہا، یقول وما سمعتہ، یقول، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا؟ یقول، فرماتے ہوئے، وما سمعتہ، یقول، آپ نے کیا سنا ہے فرماتے ہوئے؟ قال، تو اسامہ بن زید نے کہا سمعتہ یقول، میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے، یجاء بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ، تو نکل جائیں گی اس کی اتڑیاں، فی النار، جہنم میں اس کے پیٹ کی اتڑیاں، اس کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اس کو جہنم میں جب پھینکا جائے گا اور اس میں جلے گا تو پھول کر کے عجیب قسم کی اس کی حیت ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی اتڑیاں بھی پیٹ سے پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ فتندلق اقطابہ، تو نکل جائیں گی اس کی اتڑیاں، گھسٹنے لگیں گی اس کی اتڑیاں، فی النار، جہنم میں۔ فیدور، تو وہ ان اتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا، کما یدور الحمار، جس طرح سے کہ گدھا گھومتا ہے، برحاہ، اپنی چکی کے گرد،
وہ اپنی ہتھیلیوں کے گرد گھومے گا جس طرح سے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ پہلے زمانے میں ابھی کچھ دن پہلے تک کچھ دیہاتوں میں اس طرح کے مشینیں ہوتی تھیں کہ ایسے اس میں بیل وغیرہ باندھ دیتے تھے، وہ کنارے کنارے چکر لگاتے تھے، تو ایک طرح کی چکی چاہے بند چکی ہو اس سے پانی چلا جاتا ہے، اسی طرح سے تیل نکالنے والی چکی ہو یا اور دوسرے آٹا پیسنے والی چکی ہو، تو اس طرح کی چکیاں ہوتی ہیں کہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے، نہیں اسی کے ارد گرد ایک لگا دیا جاتا ہے بانس اور اسی میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اسی دائرے ہی میں گھومتا رہتا ہے۔ تو جب اس آدمی کی ہتھیلیاں نکل جائیں گی تو بھاگ بھی نہیں سکے گا، وہ ہتھیلیاں بہت بڑی بڑی ہو جائیں گی تو ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا، لیکن ہتھیلیاں وہیں پیچھے لگتی رہیں گی، اسی کے ارد گرد وہ ناچتا چلاتا رہے گا۔ فتنطلق اختابہ فی النار، تو اس کی ہتھیلیاں جہنم میں نکل جائیں گی، سرک جائیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار برحاہ، تو وہ اس میں چکر لگائے گا جس طرح سے کہ گدھا رحل مانے چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ فیجتمع اہل النار علیہ، تو جہنمی لوگ جب اس کی یہ حالت دیکھیں گے تو اس کے پاس جمع ہوں گے۔ ظاہر ہے جلیں گے سب، چلائیں گے سب، لیکن کسی کی چلاہٹ اس سے زیادہ ہوگی، کسی کا معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہوگا، تو اس کے پاس سب پہنچیں گے۔ فیجتمع اہل النار علیہ، تو جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے۔ فیقولون، وہ کہیں گے اے فلان ما شانک، فلاں تیرا کیا معاملہ ہے، ایسی سزا تجھے کیسے مل گئی، یہ بری سزا تجھے کیسے مل گئی۔ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو نہیں تھا کہ ہم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، یعنی تو اچھا آدمی تھا، بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، پھر تیرا یہ حشر کیسے ہوا۔ قال، وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف، میں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، ولا آتیہ، لیکن وہ خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر، اور تم کو برائی سے روکتا تھا، وآتیہ، لیکن خود کرتا تھا، لیکن میں خود اس کے پاس آتا تھا، اس برائی کے پاس خود آتا تھا، خود وہ برائی کرتا تھا۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں نے سن لی ہے جب سے، تب سے میں کسی شخص کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہی شخص سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آدمی بھلائی کا حکم دے تو اس پر عمل بھی کرے، برائی سے روکے تو اس پر عمل بھی کرے، لیکن اگر اس سے رک بھی جائے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، تو ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن بہت برا ہوگا۔ اور یہی مجھے استدلال ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اور جہنم میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان کا حشر عجیب عجیب ہوگا، جن میں سے اس شخص کا بھی حشر ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جلنے کی وجہ سے اس کی جسم کی حیت کچھ عجیب و غریب ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلیاں اس کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائیں گے، اور اسی کے ارد گرد وہ چیختا چلاتا اور چکر لگاتا رہے گا۔ رواہ غندر عن شعبہ عن الاعمش۔ ٹھیک، اس کے بعد صفت و ابلیس و جنودہ کا باب شروع ہو رہا ہے، جسے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب آج یہ باب ہمارا ختم ہو گیا صفت النار والا۔ اس باب میں اہم چیزیں جو بتائی گئی وہ یہ کہ قرآن کی جو آیات ہیں جن میں ان چیزوں کی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی جہنم کی صفات کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے جو باب گزرا ہے جنت کی صفات کا تذکرہ، تو ان آیات کی جو تشریح کی ہے مفسرین نے، اس تشریح کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان احادیث میں جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح سے کسی حدیث سے جو اہم مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ مسئلہ مستنبط کرنا ہے، اور خاص طور سے جب ہمارا باب صفت النار چل رہا ہے تو نار ہی کی صفت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں اسی طرح کے مسائل مستنبط کرنے چاہیے کہ اس میں جہنم کی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہنم کی ہولناکی بتائی گئی ہے، یعنی جہنم بہت ہولناک جگہ ہے، جہنم کی گرمی بہت تیز ہے، اسی طرح سے دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی کے سامنے ہیچ ہے، تو اس طرح کے مسائل مستنبط کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔